کہ ہم لوگ بہت غریب تھے، سردیوں کا موسم آیا اور میرے والد نے ایک ٹھیکہ لیا انگریزوں کے ہاں، اور ٹھیکہ کیا تھا؟ کھیس چاہیے تھی، موٹی چادر چاہیے تھی. تو والد نے اس زمانے میں 150 روپے کا ٹھیکہ لے لیا. اس سے ہمارے گھر پیسے آئے اور اس سے ہمارے یہاں خوشحالی بھی آ گئی. والد کے تعلقات انگریزی فوج میں بڑھے تو والد نے کسی اور افسر سے نوکری بھی لے لی اور اس سے بات چیت چل پڑی. علامہ کہتے ہیں کہ والد بڑے خوش تھے اس پہ. تو میری والدہ نے میرا دودھ چھڑا دیا، ایک بکری رکھ لی اور میں بکری کا دودھ پیتا تھا. لیکن مجھے والدہ کے دودھ سے اس چھوٹی عمر میں مجھے کیا پتا، لیکن ماں بتاتی تھی کہ تم بکری کے دودھ سے بہت زیادہ روتے تھے. ایک دن شیخ صاحب نے پوچھا کہ اقبال روتا اتنا کیوں ہے؟ نہ دن کو چین ہے، نہ رات کا سونا ہے، کوئی بیماری ہے، کیا ہے؟ تو میری ماں نے والد سے کہا کہ میں نے اس کو بکری کا دودھ لگا دیا. تو ناراض ہوئے اور کہنے کہ بکری کا دودھ کیوں لگا دیا، اپنا دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ نصیحتیں کرتے رہے کہ ماں کے دودھ میں یہ. اس نے کہا شیخ صاحب جب سے آپ نے انگریزوں کی نوکری کر لیا نا، میں سمجھتی ہوں یہ پیسہ حرام ہے، یہ مسلمانوں کے دشمنوں کی نوکری ہے. یہ پیسہ کھا کر میرے سینے میں دودھ پیدا ہوگا، میں اپنے بچے کو حرام بلا کھلاؤں گا. میں نے جو پیسے جوڑے تھے ان سے بکری خرید لی ہے تاکہ میرا بچہ حلال کا دودھ پی. ایسے ہی نہیں اقبال پیدا ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ایسے ہی نہیں بچے بڑے ہو کے شاہکار بنتے، بڑے صبر کے مراحل سے اللہ گزارتا ہے. جو آدمی جتنا صبر کے مرحلے سے گزرتا ہے نا، اتنا ہی بڑا ہیرا بن کے دنیا میں چمکتا ہے. سمجھے؟ اس لیے زندگی کی مشکلات، تکالیف، تنگ تانے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. ہر تکلیف اور مصیبت پالش کر رہی ہے مجھے. ہوئے مدفون دریا، زیر دریا تیرنے والے. سوئمنگ ہوتی ہے نا انڈر دا واٹر. علامہ کہتے ہیں ہوئے مدفون دریا، زیر دریا تیرنے والے. جو انڈر دا واٹر بیسٹ سوئمر تھے اور تیرتے تھے، لوگ اس پہ رش کرتے تھے، وہ مرا اور ایک دن پانی میں ہی ڈوب گیا. تپیڑے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. اور جو سطح پر تیرتے تھے اور دریا اور سمندر اور سوئمنگ پول کی لہریں آ کے بار بار مارتی تھی نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر موت کا خوف، کبھی ادھر موت کا خوف. تپیڑے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. اس لیے انسان کا آغاز خیال سے. خیال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خیال پیدا ہوتا ہے دماغ سے، اور دل کی بھی ایک عقل ہے. اس سے ایک دل ہے، ایک دل کی عقل ہے، اور ایک دل کے پیچھے اللہ نے ایک نور کا جہان رکھا ہے، اور اس دل کے پیچھے اللہ نے تاریکی اور ظلمتوں کا جہان رکھا ہے. یہ دل صرف ایک لوتھڑا نہیں ہے، یہ پمپنگ آرگن ہے، یہ بات نہیں ہے. اس کے پیچھے کی پوری ایک دنیا آباد. اس لیے زندگی کا پیدا ہونا، حیات کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے آج تک سوائے اللہ کے کہ وہ زندگی پیدا کرتا ہے. جتنی کائنات ہے اس سب میں چیز سے چیز جڑتی ہے، پھر جا کر زندگی پیدا ہوتی ہے، پھر جا کر کوئی چیز بنتی ہے. کوئی بالکل زندگی کو خالص اپن تخلیق کر دے ممکن ہی نہیں. ہاں دجال آئے گا، اس بڑے دھوکہ دینے والے کو اللہ مہلت دے گا اور وہ زندگی پیدا کرے گا، مردہ کو زندہ کر دے گا اور لوگ اس سے گمراہ ہو جائیں گے. لیکن جو لوگ جانتے ہیں، جنہیں علم ہے، وہ اس کے مکر میں اس لیے نہیں آئیں گے کہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کیسے پیدا ہوتی. عالم ارواح، خالص روحیں. ہم سوتے ہیں، ہم ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں. وہ دنیا باطن کی دنیا ہے. یہاں کا ظاہر وہاں کا باطن ہے، اور یہاں کا باطن وہاں کا ظاہر ہے. یہاں متکبر تھا انسان کی صورت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف وغیرہ میں آتا ہے، مرنے کے بعد وہ سانپ کی صورت میں اس کی روح ڈال دی جائے گی اور وہ سانپ نظر آئے گا. اس لیے کبھی کبھی کوئی آدمی جب خواب دیکھتا ہے نا کہ میں نے دیکھا فلاں شخص نے مجھے ایک تھپڑ مارا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ اس شخص میں تمہارے لیے جو دشمنی ہے، وہ دشمنی عالم مثال سے عالم ظاہر میں تمہیں دکھائی جا رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دودھ پیا خواب میں، فرشتوں نے اتنا دودھ مجھے پلایا کہ میں نے دودھ کی چمک اپنے ناخنوں میں دیکھی. میں نے کہا میں اور نہیں پی سکتا. عرض کیا اللہ کے رسول کہ جو بچ گیا تھا آپ نے، میں نے عمر کو دے دیا. عرض کیا گیا اس کی کیا تشریح ہے؟ تعبیر. ابر عربی میں کہتے ہیں عبور کرنے کو، اردو میں بھی لفظ پڑھا ہو. فوج نے دریا عبور کیا، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چلے گئے. ایک کنارے میں یہ دودھ ہے، دوسرے کنارے پہ پہنچے عالم مثال میں، تو پتہ چلا وہ دودھ نہیں، وہ تو علم ہے. آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پہ کنگن رکھے گئے 2 سونے کے کنگن. میں دیکھ رہا تھا، مجھے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ پھونک ماری. میں نے پھونک ماری، دونوں گر گئے. میں نے دریافت کیا باری تعالیٰ سے کہ اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا 2 آدمی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، سونے کی طرح چمکیں گے، لوگوں کو عزیز ہوں گے. آپ نے جو پھونک ماری ہے اس کی وجہ سے دونوں کی نبوت ناکام ہو جائے گی، ذلیل ہو جائیں گے. ایک کونے پہ سونا ہے اور دریا کے دوسرے پار جب اترے تو 2 آدمی ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں. اس لیے روح، عالم ارواح، برزخ، عالم مثال ایک کونے میں. حضرت جبریل امین ہیں، خالص روح ہیں، فرشتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکے جبریل امین. اب میں نے زندگی میں 2 بار انہیں دیکھا ہے بس. جب میں معراج میں جا رہا تھا تو جب اپنی اصلی صورت میں نظر آئے، اور فرمایا پہلے دن جب وہی لے کے آئے تھے تو اس وقت اصلی صورت میں نظر آئے. یہ جبریل امین. آپ نے صرف تو میرا جناب، میں نے آسمان پر غور کیا، 600 پر تھے جبریل امین کے، افق پھڑا ہوا. یہ اس کونے میں جبریل امین ہے نا، پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے. اللہ جب انہیں دوسرے کونے پہ لے جائے عالم مثال میں، تو وہ مریم کہتی ہے، اللہ کہتا ہے فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے بڑا بھلا چنگا خوبصورت جوان طاقتور لڑکا اس کے پاس بھیج دیا. انی اعوذ بالرحمن، اسے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اے لڑکے، میں نہ بری عورت ہوں نہ میرا کردار خراب. اللہ کہتا ہے فتمثل لها بشرا سویا، اللہ نے عالم مثال میں اسے ایک لڑکا ظاہر کر کے بھیج دیا. یہی خواب ہوتے ہیں. ماں کو دیکھتا ہے، یہ سونے کے بعد ہو گیا نا، اب ایک نئی دنیا شروع ہوئی. نئی دنیا میں نہ فاصلے ہیں، نہ زمانہ ہے، نہ جگہ ہے. کبھی اس جگہ کو دیکھتا ہے جہاں پیدا ہوا ہے، کبھی اس جگہ کو دیکھتا ہے جہاں مر کے جانا ہے. کہ وہ زمانہ ہی کوئی نہیں. 50 سال پہلے والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، 50 سال بعد ایسے جیسے بھی گھر میں داخل.
ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان، اس سے بالکل مختلف ایک دنیا آدمی خواب میں پہنچ جاتا ہے. آنکھ کھلتی ہے تو اتنا گہرا خواب سوچتا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، کہاں گئی ماں اور کہاں گیا فلاں. یہ عالمی مثال ہے. زندگی پیدا ہوتی ہے، کبھی کوئی نہیں کر سکتا جز اللہ کہ وہ قادر ہے، مقتدر ہے، قدیر ہے. زندگی وہ پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرتا ہے کبھی کبھی خالص روح جب مادے سے ملتی ہے تو زندگی پیدا ہو جاتی ہے. فرعون کھڑا ہے، بے وقوف اتنا تھوڑا ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر رہی ہے، بحیرہ کلثم پہ پہنچ کے ٹھٹک گیا کہ مسئلہ کیا ہے، آج تک یہ سمندر پھٹا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ گھوڑی پر بیٹھ کر اس راستے میں جاؤ جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے. وہ جو فرعون کا گھوڑا تھا اس نے اس گھوڑی کو دیکھا اور چل پڑا. فرعون سوچ میں ہی رہ گیا، گھوڑا اس گھوڑی کی وجہ سے، اور دونوں کنارے مل گئے اور لاکھوں آدمی غرق ہو گئے اس میں. اس وقت سامری نے دیکھا کہ یہ گھوڑے والا کون ہے، جادوگر تھا نا. اس نے کہا جہاں گھوڑے کا پاؤں پڑتا ہے وہاں گھاس اگاتی ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی غیب سے چیز آئی ہے. اس نے اس گھاس اور مٹی کو اٹھا لیا. جبریل امین روح تھے، اس گھاس اور مٹی پہ ان کا مس ہوا، ٹچ ہوا. مٹی گھاس کس نے اٹھا لیا اور سونے کا بچڑا بنا کے جب موسیٰ علیہ السلام دور پہ گئے تو اس نے حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں سونے کا بچڑا تیار کیا اور اس میں وہی گھاس مٹی ڈالی، اس میں روح پیدا ہو گئی اور روح بولنے لگی. لوگ حیران تھے کیا ہو گیا. اس کا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا پروردگار ہے جو تم سے بول رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام فنسی بھول کے طور پہ چلے گئے، اللہ تو یہاں ہے. روح جب مادے سے ملتی، اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خالص روح، اللہ کا امر، اللہ کا حکم، مریم سے آ کے ملی بغیر کسی مرد کے ایک بچے نے جنم لیا. اس لیے آدمی میں سب سے پہلی چیز خیال پیدا ہوتا ہے دماغ سے، دل سے بھی ہوتا ہے. وہ اس کی ایک اور تفصیل ہے. اور وہ خیال پھر چلتا ہے. حرام کھا کے جسم پلا ہے، خیال بھی حرام آئیں گے، ناجائز آئیں گے. حلال سے جسم پلا ہے، خیال بھی ٹھیک ہوں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی 40 دن تک مسلسل روزے رکھے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی کوئی گناہ نہ کرے، اور حلال اور پاک مال سے سحر و افطار کرے. 40 دن میں اللہ اس میں ایسی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے کہ علم اور حکمت اس کی زبان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اس جیسا علم دنیا پھر ڈھونڈے سے نہیں ملتا، اس جیسی حکمتیں کوئی بیان ہی نہیں کرتی. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جو اتنا نام ہے نا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20 شعبان سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. لکھا ہے کہ میں 20 شعبان سے یکم شوال تک رمضان سمیت 40 روزے رکھا کرتا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکمت، عقل، دانش مندی. اللہ نے کیوں باپ کی قسم کھائی؟ اللہ کہتا ہے والد وما ولد، ہمیں باپ بننے کی قسم ہے کہ باپ اگر احتیاط کرے گا اس کی اولاد، اس کی خود اپنی زبان، خود اس کے اعمال ایک سے ایک بہترین. اگر حرام کھائے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس عالم خیال سے پھر دوسری چیز پیدا ہوتی ہے، قول. پہلے سوچتا ہے پھر بول بنتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کو تو مار دینا ہے. یہ جو خیال ہے نا زبان پہ آتا ہے تو گالی بن جاتی ہے. کیا کہیں گے میری ماں کے، میرے باپ کے، کیا کہیں گے؟ کس قدر مشقت سے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. والد اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے، والدہ ہو گئی، دورہ پڑ گیا. دنیا میں اس کو اس سے زیادہ اچھی چیز نظر ہی نہیں آتی. جوان بیٹا اسپتال بھاگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خیال نے شدت پکڑ لی کہ خدا نخواستہ کچھ اور نہ ہو جائے، میں جا کے چوم تو لوں، پاؤں کو بوسا تو دے. علامہ اقبال نے کہا ہے، علامہ نے کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت تشریف لاتے ہیں اور جو صحیح مومن آدمی ہوتا ہے اپنا پاؤں مبارک اس کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں. یہ امت جو کرتوت کر رہی ہے نا، یہ مسلمان اگر تباہ اور برباد نہ ہو جائیں تو اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے محروم کر. یہ ہوتا ہے خیال، خیر بھی، شر. اور اس کے بعد تیسری راہ جنم لیتی ہے. انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ 2-3 جمعے ہم اس پہ بات کریں.